اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 69 مدینہ میں داخلہ۔ ہم سوچیں جب ساری وادی گونجی ہوگی دف اور گیت سے تو کیا سما رہا ہوگا اس وقت جب ان لوگوں نے ویلکم کیا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا خوشی ان کو ہوئی ہوگی۔ اور یہی انصار تھے اتنے خوش قسمت، اور یہ خوشی کا دن ان کو کب دیکھنے کو ملا؟ ہم یہ بھی سوچیں جب انہوں نے یہ زبردست وعدہ کیا کہ ہم جنگ بھی کریں گے، ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کا دفاع بھی کریں گے۔ تو پہلے کمٹمنٹ، ہم پہلے کمٹ تو کریں کہ ہم اپنے رسول کی سنت کا دفاع کریں گے، پھر اللہ بھی ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھرے گا انشاءاللہ۔ ہمیں ڈر اتنا لگتا ہے کہ اگر ہم نے گانے چھوڑ دیے، میوزک چھوڑ دیا تو ہمارا ہوگا کیا؟ ہم بالکل ڈرائی ہو کر رہ جائیں گے۔ ایسا ہوگا نہیں۔ ہم گیت وغیرہ میں اتنی پابندی کریں کہ اس میں کوئی فحاشی نہ ہو، کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔ ہم نے کل دف کے ساتھ طلع البدر سنا، کتنا اچھا لگا۔ اس لیے بھی اچھا لگا کہ اس کی پرمیشن ہے، تو ان چیزوں میں جس میں ہم کو پرمیشن ہے بہت ہی خوشی ہے۔ طلع البدر کو سن کر یقین نہیں ہوتا کہ اتنا خوبصورت بھی کوئی انداز ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان جب دین میں آتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ اب یہاں کہاں میوزک کا گزر، سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر ایک پیاس تو ہوتی ہے، تو الحمدللہ وہ والی خواہش پھر سفر نہیں کرتی۔ جیسے دف کے ساتھ اسماء حسنہ بھی پڑھے گئے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے سن کر، بعض نعتیں پڑھی جاتی ہیں دف کے ساتھ، تو الحمدللہ اسلام میں تسکین کا بھی نظام موجود ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہر شخص کی خواہش یہ ہو رہی ہے کہ آپ ان کے گھر پر ٹھہریں۔ لوگ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اونٹنی کا رخ اپنے گھر کی طرف پھیر دیں۔ جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شکریہ ادا کرتے اور فرماتے کہ خلوا سبیلہا فإنہا مامورۃ من اللہ، کہ تم اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں یہ جا کر بیٹھ جائے گی۔ اب اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں چل رہی تھی اور ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی، اور لوگ منتظر تھے کہ یہ اونٹنی کہاں بیٹھتی ہے۔ اس اونٹنی کو کس قدر اپنی اہمیت کا احساس ہو رہا ہوگا کہ آج میری اہمیت ہے کہ جہاں میں بیٹھوں گی وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ٹھکانہ اپنا پکڑیں گے۔ پھر وہ اونٹنی چلتی رہی، پھر ایک خاص مقام پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ بیٹھی تو ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے اترے نہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ گئی، وہاں سے تھوڑی دور گئی، پھر چکر لگایا، پھر پلٹ کر اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئی جہاں سے اٹھ کر گئی تھی، اور اپنا سینہ اس نے پھر زمین پر ٹیک دیا۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیہال والوں کا محلہ تھا۔ یہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ کو اپنا مہمان بنا لیا۔ ان کا 2 منزلہ مکان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کی منزل کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ زبردست شرف دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مہمان بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مستقل جنگوں میں حصہ لیتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ان کے علم میں تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرا لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو جب ایک لشکر جا رہا تھا اس طرف تو یہ اس لشکر میں شامل ہو گئے، مدینہ میں نہ رہے، بلکہ وہاں سے نکل کر قسطنطنیہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں فصیل سے باہر ان کا انتقال ہوا، اور وہیں پر ان کی قبر ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی۔ تو اس سے صحابہ کا ہمیں ذوق پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا مطلب تھا۔ یہ مطلب انہوں نے نہیں سمجھا کہ وہ صرف مدینے میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یاد کرتے رہیں آپ کے جانے کے بعد۔ ہم سوچیں ہم تو وہ گھر نہ چھوڑیں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر رہے ہوں، لیکن ان کے سامنے برکت کا وہ معیار نہیں تھا جو آج ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ ہم ریلکس بناتے ہیں اور ہم کسی خاص مٹی کو، کسی خاص کپڑے کو ہم مبارک سمجھتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ خوب جانتے تھے کہ برکت ساری کی ساری نیک اعمال کے اندر ہے، اور جتنا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پھیلائیں گے اتنا زیادہ ہم مبارک ٹھہریں گے اللہ کی نظر میں۔ اب یہاں مدینہ میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، آب و ہوا چینج ہو گئی تھی یہاں کی، تو بیمار پڑ رہے تھے۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے
ایسی آب و ہوا جو تکلیف پہنچائے، یا ایسی جگہ جہاں پہنچ کر انسان بیمار پڑ جائے۔ دراصل مدینے کا جو موسم تھا وہ ہیومڈ ویدر تھا وہاں کا۔ باقی عرب کے مقابلے میں یہاں بارش زیادہ ہوا کرتی تھی۔ صحرا میں رہنے والے جتنے باشندے جو کہ ریگستانی موسم کے عادی تھے، خشک موسم کے عادی تھے، وہ اس کو خراب ہوا والا شہر سمجھتے تھے اس کی ہیومیڈیٹی کی وجہ سے، لہٰذا وہ اس کو یثرب کے نام سے پکارا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یہاں آ کر بیمار پڑ جایا کرتے تھے۔ انہیں خشک موسم کی عادت تھی اور یہاں نمی والا موسم تھا، تو جب ان کو نمی والا موسم ملتا وہ موافق نہیں ہوتا تھا ان کے لیے۔ اور جو یہاں کے باشندے تھے، مدینہ کے مدنی لوگ، انہوں نے اپنے شہر کو طیبہ کا نام دیا تھا۔ طیبہ کا لفظ ہم نعتوں میں سنتے ہیں نا، تو طیبہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ اور دل پسند۔ تو ہمیں مدینہ کو نہ طیبہ کے نام سے پکارنے کی ضرورت ہے، نہ ہی یثرب کے نام سے، بلکہ اس کو مدینۃ النبی یا مدینہ منورہ پکارنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یہی رکھا ہے، تو ہم کو تو سب سے محبوب نام وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ تو مدینے کی آب و ہوا جو ہجرت کر کے اس شہر میں آئے تھے، یعنی مہاجرین، ان کو بھی سوٹ نہیں کر رہی تھی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، بلال رضی اللہ عنہ بھی بیمار پڑ گئے، اور بھی بہت سارے مسلمان بیمار ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنے وطن یعنی مکہ کی یاد بھی بہت ستا رہی تھی، مکہ بہت یاد آیا کرتا تھا انہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے کہ مسلمانوں کا دل یہاں نہیں لگ رہا اور جسمانی طور پر بھی وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح مکہ تھا، یا اس سے زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت مند بنا دے اور اس کے پیمانوں میں برکت دے۔ اپنے پیارے نبی کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور مدینے کی آب و ہوا، مدینے کے حالات مہاجرین کے لیے موافق ہو گئے، کیونکہ صحت بہت بڑی چیز ہے۔ صحت مومن کا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہاں سے دیکھیں، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، صحت کی دعا مانگنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں علاج بھی کرنا ہے، اور خاص اپنی صحت کی حفاظت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں انہیں مدینہ محبوب بھی ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔